السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے جو افواہیں سرگرم تھی کہ ان کے خلاف حکومت کی جانب سے کوئی صدارتی ریفرنس آ رہا ہے۔ اس معاملے پہ وفاقی حکومت کی جانب سے صورتحال بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ وہیں پہ دو ججز ایسے ہیں جس میں سے ایک جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان سے ایک اہم ذمہ داری واپس لی گئی ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، ان سے بھی ایک اہم ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے۔ تو تفصیلات آپ سے بیان کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ریفرنس کے اوپر جو معاملہ یا ڈسکشن شروع ہوئی، اس کا آغاز رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سے شروع ہوا، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی سٹیج کے اوپر ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایسا مٹیریل بہرحال موجود ہے۔ تو ان کے اس کومنٹ کے اوپر پھر بہت زیادہ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف حکومت کوئی ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہے۔ نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ بلکہ جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف بھی صدارتی ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہو گئی۔ اسی معاملے پہ کل ججز کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں بھی جسٹس منصور علی شاہ سے کچھ سوالات کیے گئے، اور اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ بھی کیا اور کہا جی کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی کچھ غلط میں نے نہیں کیا، تو اگر ریفرنس آتا ہے تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ جہاں پہ ان کی طرف سے یہ بات کی گئی، اس پر مزید ڈسکشن شروع ہوئی، لیکن حکومت کی جانب سے بہرحال اس معاملے کے اوپر سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے معاملے کے اوپر کوئی ڈسکشن کسی مرحلے میں کسی بھی فورم کے اوپر نہیں ہوئی، نہ ہی اس معاملے پہ ڈسکشن کیبنٹ میٹنگز میں ہوئی، اور نہ ہی یہ معاملہ کسی بھی سٹیج کے اوپر زیر غور آیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی اس معاملے کے اوپر ایک سوال ان سے ہوا، اور وہ بھی اس کے اوپر اسی طرح کا ہی موقف انہوں نے اپنایا۔ اب یہ بھی ایک ہسٹری ہے ہماری سیاسی حکومتوں کی کہ جب جب کوئی ریفرنس کے حوالے سے بات چیت کی جاتی رہی تو آن کیمرہ اس کے اوپر بہرحال انکار کیا جاتا رہا اور ڈس آن کیا جاتا رہا کوئی ریفرنس کے حوالے سے کہ ہم کوئی ریفرنس فائل کر رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زمانہ امریت میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا تھا، اس وقت بھی اس دور میں بھی ایڈمٹ نہیں کیا گیا تھا آخری وقت تک بھی کہ کوئی ریفرنس آ رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو ریفرنس آیا، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بھی، ان کے وزراء بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہمارے سامنے ڈسکشن میں نہیں آیا، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ اب ریفرنس فائل کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کیونکہ عام کمپلینٹس جو ہوتی ہیں جو کسی بھی پرائیویٹ شہری کی جانب سے دی جاتی ہیں، عام طور کے اوپر جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل جو آرٹیکل 209 کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف شکایات یا احتساب کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پروسیڈنگ شروع کرتا ہے، اس میں جب کوئی صدارتی ریفرنس آتا ہے تو وہ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل لیتی ہے۔ اب ریفرنس فائل کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کی منظوری ہوتی ہے، معاملہ وزیر اعظم کو بھجوایا جاتا ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر صدر منظوری دے کر پھر اس کے بعد یہ ریفرنس آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجواتا ہے، اور پھر یوں پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی سٹیج کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل یہ ریفرنس کا جائزہ لے کے اگر یہ سمجھے کہ اس میں ایسا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو پھر نوٹس پہلے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شو کاز نوٹس ہوتا ہے،
اور پھر جس جج کے خلاف یہ کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس ریفرنس کو اوپن کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو جب اوپن کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو ڈسکشن ہوئی اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس سو موٹو پاور بھی موجود ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل خود سے بھی اگر اس محسوس کرے کہ کچھ ایسے اقدامات جو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن میں ہیں ججز کر رہے ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو پاور استعمال کرتے ہوئے خود سے بھی پروسیڈنگ کا آغاز کر سکتی ہے، یہ بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو بہرحال حکومتی سطح کے اوپر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وزراء کی جانب سے اس بات کو ابھی ڈس آن کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ریفرنس اس وقت اس کے اوپر نہ کبھی کسی فورم کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ تو مکمل طور کے اوپر اس پوری جو ڈسکشن چل رہی ہے اس سے ڈس آن کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے زیر بحث نہیں ہے۔ دوسرا اہم معاملہ، جسٹس منصور علی شاہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں بطور مشیر عہدے کے اوپر تقریباً 1 سال تک فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس حوالے سے آج اخبارات میں یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ ان کو اس اہم ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے یا وہ عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی جو کہ ایک ججز کی جو ماتحت عدلیہ ہے ان کی ججز کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت اہم ایک ادارہ ہے، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے، مختلف سیمینارز منعقد کروائے جاتے رہے ہیں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ ان کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر کیا ہٹایا گیا، خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے معذرت کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تو بہرحال ہمیں آنے والے چند دنوں میں ہی صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن ایک چیز اہم ضرور ہے کہ ججز سے یہ ایک پریکٹس بھی رہی ہے کہ ذمہ داریاں بعض اوقات ایک جج سے لے کر پھر وہ ذمہ داری کسی اور جج کو سونپ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ججز خود سے معذرت کر لیتے ہیں کوئی ذمہ داری الگ سے جو ان کو سونپی جاتی ہے اس کی ادائیگی میں، جیسے سپریم کورٹ میں ملازمین کی محکمانہ پروموشنز یا اس حوالے سے ایک کمیٹی کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ذمہ داری ان کو دی گئی، لیکن پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ ذمہ داری ادا کرنے سے خود ہی معذرت کر لی تھی، اور پھر یوں یہ اہم ذمہ داری جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو سونپی گئی تھی۔ تو ایک تو یہ خبر ہے، پھر اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ محکمانہ پروموشن کمیٹی کے سربراہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو بھی اس کمیٹی سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے۔ گزشتہ روز قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی ایوان صدر میں، اور اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے۔ بالخصوص محسن اختر کیانی ہی نہیں بلکہ وہ تمام ججز شریک نہیں ہوئے جنہوں نے خط کے ذریعے اور پھر ریپریزنٹیشن کے ذریعے یہ بات کہی کہ ہماری جو سینیورٹی ہے اس کو جسٹس سرفراز گوگر صاحب کو لا کر متاثر کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا جس دن بھی ریپریزنٹیشن مسترد ہوئی کیا وہ اس کو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184 کے تحت چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ معاملہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ اگر یہ پٹیشن آتی ہے تو ممکنہ طور کے اوپر جو آئینی بینچ ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اب تمام کیسز 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچ نہیں سننے ہیں، تو یہ معاملہ پھر آئینی بینچ میں جائے گا۔ تو یہ کچھ مختصر سی خبریں تھیں اور اس کے اوپر مختصر سا تجزیہ جو آپ سے شیئر کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔